فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 6 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 55، پہلا باب، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور ابتدائی حالات از 4 ہجری تا 11 ہجری۔ اگرچہ سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی تاریخ ولادت باسعادت کے سلسلے میں ارباب تاریخ میں قدر اختلاف ہے، مگر امامیہ کے نزدیک مشہور و منصور قول یہ ہے کہ ہجرت نبوی کے 4 سال بروز پنج شنبہ بتاریخ 5 شعبان المعظم مدینہ منورہ میں واقع ہوئی۔ کتاب کا حاشیہ ہے یہاں پہ۔ دم الثاقبہ صفحہ نمبر 260، کتاب کے ریفرنسز ہیں کتب کے۔ ارشاد مفید شیخ مفید صفحہ نمبر 209، روضۃ الواعظین نیشاپوری صفحہ نمبر 184، اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 394، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 2، عاشر بہار صفحہ نمبر 67، مناقب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 62 وغیرہ۔ نمبر 2، حاشیہ نمبر 2، منتہی الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 281 پر بعض علماء اعلام کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آپ کی ولادت آخر ربیع اول میں ہوئی۔ کتاب کی طرف واپس چلتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی طہارت جناب صفیہ بنت عبد المطلب سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت میں جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں موجود تھی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، پھوپھی جان میرا بیٹا مجھے لا دو۔ میں نے عرض کیا کہ ابھی تک ہم نے مولود کو پاک و صاف نہیں کیا۔ حضرت نے فرمایا، کیا تم اسے پاک کرو گے؟ اسے تو خدائے قدوس نے پاک و پاکیزہ پیدا کیا ہے۔ حاشیہ نمبر 3 ہے یہاں پہ، امالی شیخ صدوق صفحہ نمبر 83، طبع قم، عاشر بہار صفحہ نمبر 69، کتاب الدم الثاقبہ صفحہ نمبر 261۔ جب کتاب کی طرف چلتے ہیں، جب شہزادے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی اور اپنے لعاب دہن سے گھٹی ڈالی۔ کتاب کا حاشیہ ہے یہاں پہ۔ کتاب کے حوالے لوائج الاشجان از آقائے سید محسن امین عاملی صفحہ نمبر 6۔ کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں گرامی بعض اخبار میں وارد ہے کہ جب جناب کی ولادت ہوئی تو جناب سیدہ نے نام تجویز کرنے کے لیے مولود مسعود کو حضرت امیر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ جناب نے فرمایا، میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر سبقت نہیں کر سکتا۔ جب حضرت تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، میں اپنے رب جلیل پر سبقت نہیں کر سکتا۔ اس اثناء میں جبرائیل امین حاضر ہوئے اور تحفہ درود و سلام کے بعد رب جلیل کا یہ پیغام سنایا کہ چونکہ حضرت علی علیہ السلام کو آپ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے تھی،
لہٰذا ان کے بیٹے والا نام رکھو۔ ان کا نام شبیر تھا، آپ عربی میں اس کا نام حسین رکھیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مولود کا نام حسین رکھا۔ یہاں پہ کتاب کا حاشیہ ہے، کتاب کے حوالے ہیں، کتاب اعمال شیخ صدوق صفحہ نمبر 82، الدمہ ثاقبہ صفحہ نمبر 262، عاشر بہار صفحہ نمبر 67-68، کتاب ناسخ التواریخ جلد نمبر 6۔ کتاب کی طرف واپس چلتے ہیں۔ اس سے قبل جناب امام حسن علیہ السلام کی ولادت اور نام تجویز کرتے وقت بھی یہی صورتحال درپیش آئی تھی۔ عمران بن سلمان اور عمر بن ثابت سے منقول ہے، حسن و حسین دونوں نام جنت کے ناموں میں سے ہیں۔ شہزادگان کونین سے قبل دنیا میں پہلے یہ کسی کے نام نہ تھے۔ کتاب کا حاشیہ ہے، کتاب کے حوالے ہیں، کتاب الدمہ ثاقبہ صفحہ نمبر 262 بحوالہ عوالم العلوم بحرینی۔ کتاب کی طرف واپس چلتے ہیں۔ رسم عقیقہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امام حسن کا ایک مینڈے کی قربانی کے ساتھ عقیقہ کیا۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا عقیقہ بھی ایک مینڈے کی قربانی کے ساتھ کیا اور دایا کو بھی کچھ چوتھا حصہ دیا، اور 7ویں روز ان کے بال منڈوا کر ان کے ہم وزن چاندی راہ خدا میں خیرات کی۔ کتاب کا حاشیہ ہے، یہاں پہ عاشر بہار صفحہ نمبر 72، الدمہ ثاقبہ صفحہ نمبر 262، ارشاد مفید صفحہ نمبر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11۔ کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ تعلیم و تربیت۔ بعض آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ ولادت امام حسین علیہ السلام کے وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ علیل طبی ہو گئی تھی، اس لیے جناب کی کفالت حضرت ام سلمہ کے متعلق تھی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انگوٹھا مبارک کی زبان مبارک با اختلاف روایات چسا کر جناب کی تربیت کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک طویل روایت کے ضمن میں مروی ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اس مولود مسعود کے ساتھ 6 ماہ تک حاملہ رہیں۔ اس کے بعد جناب کی ولادت ہوئی، اور سوائے جناب اور حضرت عیسیٰ بن مریم دوسری بعض روایات میں بجائے عیسیٰ کے یحییٰ بن زکریا مذکور ہے کہ 6 ماہ کا کوئی اور بچہ زندہ نہیں رہا۔ ان کی کفالت جناب ام سلمہ کے متعلق تھی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز شہزادے کے پاس تشریف لاتے اور اپنی زبان مبارک ان کے دہن اقدس میں دے دیتے، اور وہ اس قدر چوستے کہ سیر ہو جاتے۔ یہ سلسلہ برابر جاری رہا، یہاں تک کہ شہزادے کا گوشت و پوست حضرت کے گوشت و پوست سے اگایا، اور شہزادے کونین نے جناب سیدہ یا کسی اور کا دودھ مطلقاً نہیں پیا۔ کتاب کا حاشیہ ہے، کتاب دم الثاقبہ صفحہ نمبر 261 بحوالہ الشرائع شیخ صدوق کزانی الکافی صفحہ نمبر 253 طبع ایران۔ اس مولود مسعود کی طہارت و پاکیزگی اور خلق و مروت کا کیا کہنا، جس کی نشوونما لعاب رسول چوس کر ہوئی ہو۔ جناب صفیہ کا بیان ہے کہ جب میں نے ولادت کے بعد شہزادے کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور آپ نے ان کو زبان مبارک چسانا شروع کی، تو میں یہ خیال کرتی تھی کہ حضرت شہزادے کو دودھ یا شہد پلا رہے ہیں۔ کتاب کا حاشیہ ہے، حوالے کتاب اعمال شیخ صدوق صفحہ نمبر 83، الدمہ و ثاقبہ صفحہ نمبر 263، عاشر بہار صفحہ نمبر 69۔ ولادت امام پر زینت جنان و خمود نیران صفحہ نمبر 58 پہ ہے یہ۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس روز اس مولود مسعود کی ولادت ہوئی، خداوند عالم نے
مالک دروغہ جہنم کو حکم دیا کہ اس مولود کی کرامت میں آتش جہنم کو آج خاموش کر دو، اور رضوان جنت کو حکم دیا کہ جنت کی آرائش کو دوبالا کر دو۔ حور العین کو حکم دیا کہ اپنی آرائش جمال میں اضافہ کرو، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ مزید تسبیح و تقدیس کرو۔ کتاب کا حاشیہ ہے، حوالہ کتاب ہے بحر الانوار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 75۔ ملائکہ کی مبارکبادی۔ بعض اخبار و آثار سے یہ بھی واضح و آشکار ہوتا ہے کہ اس مولود مسعود کی ولادت کے وقت جبرائیل امین نے پروردگار عالم کے حکم سے بہت سے ملائکہ کی ہمراہی میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہدیہ مبارکباد پیش کیا۔ بعض آثار سے ان کی تعداد 1000 اور بعض سے 4000 اور بعض سے اس سے بھی زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ کتاب کے حوالے ہیں عاشر بہار صفحہ نمبر 59-70 و دم ثاقبہ صفحہ نمبر 262 وغیرہ۔ بہرحال اس قدر تو واضح ہے کہ انا آتینک الکوثر کی دوسری عملی تفسیر کے ظہور کے وقت ملائکہ مقربین نے نیابت عزتی میں بارگاہ رسالت میں ہدیہ تبریک پیش کیا۔ اسی طرح بعض آثار سے اس مولود مسعود کی برکت سے بعض ملائکہ کے ترک اولا کا معاف ہونا بھی مستفاد ہوتا ہے۔ کتاب کے حوالے یہاں پہ عاشر بہار صفحہ نمبر 59-70 اور ودمہ ثاقبہ صفحہ نمبر 262 وغیرہ۔ ولادت امام کے وقت گریہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض اخبار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے تہنیت کے ساتھ ساتھ سید الشہداء علیہ السلام پر وارد ہونے والے مصائب و شدائد پر تعزیت مسنونہ بھی ادا کی تھی، جس پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور فرمایا، کیا اسے میری امت قتل کرے گی؟ جبرائیل نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا، یہ لوگ میری امت سے نہیں ہوں گے، میں ان سے بری و بیزار ہوں اور خدا بھی ان سے بیزار ہے۔ جبرائیل نے کہا، اور میں بھی ان سے بیزار ہوں۔ اس کے بعد حضرت جناب سیدہ کے پاس تشریف لے گئے اور اس مولود مسعود کی مبارکباد پیش کی اور تعزیت بھی ادا فرمائی، جس پر جناب سیدہ رونے لگیں۔ کتاب کا حاشیہ ہے الدمۃ الثاقبہ صفحہ نمبر 263، عاشر بہار صفحہ نمبر 69۔ ایک روایت میں وارد ہے کہ حضرت نے روتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے بیٹا، خدا اس قوم پر لعنت کرے جو تجھے قتل کرے گی۔ کتاب کے حوالے ہیں اعمالی شیخ صدوق صفحہ نمبر 83۔ جس مظلوم پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل شہادت بلکہ بوقت ولادت گریہ و بکا کیا ہو، بعد از شہادت اس کی مظلومیت پر اہل ایمان کیوں اشک نہ بہائیں؟ روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں؟ شمائل نبوہ کی تقسیم۔ اصول کافی میں مرقوم ہے کہ جناب سیدہ ایک مرتبہ اپنے دونوں شہزادوں کو بارگاہ نبوی میں لائیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ان لڑکوں کو کچھ عطا فرمائیے۔ دوسری روایت کے مطابق یوں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، انہیں کچھ فضل و کمال بطور وراثت عطا فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا، میری ہیبت و سرداری حسن کے لیے اور میری جرت و دلیری سخاوت حسین کے لیے ہے۔ یہ حسینی جرت و بہادری کا کرشمہ ہے کہ حوالہ کتاب الدمۃ ثاقبہ صفحہ نمبر 261۔ محبت رسول ثقلین با امام حسین علیہ السلام۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں بالخصوص اس سبط اصغر سے جو الفت و محبت تھی وہ آیاں راچہ بیان کی مصداق ہے۔ حضرت کی خلوت ہو یا جلوت اور بحالت فرصت ہو یا مشغولیت، ہنگام واز و نصیحت ہو یا اوقات عبادت و اطاعت،
غرض کے ہر حال میں ان کی محبت و مودت کے تذکرے اور عملی مظاہرے جاری رہتے تھے۔ تمام امت کو بھی ہر وقت ان کی محبت و مودت کی تاکید فرماتے تھے۔ کبھی اس محبت کا یوں اظہار فرماتے ہیں: حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے سنن ترمذی کتاب ہے مشکوۃ المصائب مصباح صفحہ نمبر 563 طبع مجتبائی دہلی۔ کبھی یوں فرماتے: الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، یعنی میرا نام اور کام حسین کی وجہ سے باقی رہے گا۔ کتاب سنن ترمذی صفحہ نمبر 624۔ کبھی اس طرح فرماتے: جس شخص نے ان دونوں شہزادوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ حاشیہ ہے سنن ابی ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33، عاشر بہار صفحہ نمبر 85۔ کتاب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ کے گھر کے پاس سے گزرے، اندر سے حسین کے رونے کی آواز آئی۔ آن حضرت تشریف لے گئے اور جناب سیدہ سے فرمایا: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حسین کے رونے سے مجھے اذیت ہوتی ہے؟ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 11-12، عاشر بہار صفحہ نمبر 82۔ نامعلوم اس وقت پیغمبر اسلام کے قلب و جگر میں کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب یہی حسین میدان کربلا میں سب اعضاء و انصار رائے حق میں قربان کرنے کے بعد یکا و تنہا رہ گئے تھے اور آواز استغاثہ بلند کر رہے تھے، اور خیام حسینی سے آوازیں گریہ و بکا بلند ہو رہی تھیں، جس سے امام کا جگر شک ہو رہا تھا۔ یہ بھی متعدد حدیث میں وارد ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحالت نماز سے سجدے میں جاتے تو شہزادے ان کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے اور آن حضرت سجدے کو طویل کر دیتے ہیں۔ کتاب کے حوالے عاشر بہار صفحہ نمبر 82 و نفس المحموم صفحہ نمبر 12۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنے نواسے حسین پر قربان کرنا، یہ امر محتاج بیان نہیں کہ تمام خونی رشتوں میں انسان کو اولاد سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے حسین سے جو محبت تھی، اس کی معراج کامل کا یہ عالم تھا کہ آپ نے عزیز بیٹے ابراہیم کو اپنے نواسے پہ قربان کر دیا۔ چنانچہ ابن عباس بیان کرتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں موجود تھا۔ آن حضرت کا فرزند ابراہیم آپ کی بائیں ران پر اور نواسہ حسین دائیں ران پر بیٹھا تھا۔ آپ کبھی اسے بوسے دیتے اور کبھی اسے۔ اسی اثنا میں جناب جبرائیل پروردگار عالم کی وحی لے کر نازل ہوئے۔ جب آن حضرت کی حالت وحی ختم ہوئی تو ارشاد فرمایا: ابھی بھی میرے پاس جبرائیل میرے پروردگار کا یہ پیغام لے کر آئے کہ خدا تحفہ و درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان دونوں کو زندہ رکھنا نہیں چاہتا، بلکہ لہٰذا ایک کو دوسرے پر قربان کیجیے۔ اس کے بعد آن حضرت نے اپنے بیٹے ابراہیم کی طرف دیکھا اور رو کر فرمایا: ابراہیم کی ماں کنیز ہے، اگر یہ مر گیا تو اس پر مجھے ہی حزن و ملال ہوگا، لیکن حسین کی ماں فاطمہ اور باپ علی ہے جو میرا زادہ اور میرا گوشت و پوست ہے، لہذا حسین کی موت پر میری بیٹی، میرا ابن اور میں خود سب سوگوار ہوں گے، اس لیے میں تنہا اپنے حزن کو ان دونوں کے رنج و الم پر ترجیح دیتا ہوں۔ پھر جبرائیل کو خطاب کر کے فرمایا: جبرائیل، میں ابراہیم کو حسین پر قربان کرتا ہوں۔ چنانچہ 3 دن کے بعد ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد آن حضرت کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ جب بھی حسین کو اپنی طرف آتا اور ہوا دیکھتے تو ان کو پیار کرتے، چومتے، سینے سے لگاتے اور فرماتے: میں اس پر نثار جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے۔ کتاب کے حوالے ہیں الدمۃ الثاقبہ صفحہ نمبر 264، نفس المحموم صفحہ نمبر 12-13۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پارے جگر کو اس طرح یاد کرتے تھے اور اس کو خشک کرتے تھے کہ ان کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے قدم مبارک پر کھڑا کرتے تھے اور ان سے فرماتے تھے کہ اے میری آنکھوں کی روشنی آگے بڑھ۔ پس وہ بچہ آپ کے روئے مبارک کے قریب ہو جاتا تھا تو آپ ان کو اپنی چھاتی سے لگا لیتے تھے اور ان کی آنکھوں کو اور منہ کو چوم لیتے تھے اور ان کی فرتے محبت میں اپنے پروردگار سے عرض کرتے کہ پروردگارہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی اسے دوست رکھو اور اسے بھی دوست رکھ جو اسے دوست رکھے۔ کتاب زب عظیم صفحہ نمبر 910 بحوالہ عاشر بہار ناسخ التواریخ وغیرہ۔ ارباب عقل و دانش جانتے کہ حضرت کی شدید محبت محض خونی رشتے کی بنا پر نہ تھی، بلکہ یہ اس شہزادے کے خداداد فضائل و کمالات اور مراتب و محمد صفات کا نتیجہ تھی، جس کا وہ اپنے قول کے علاوہ عمل سے بھی ہر وقت وہ ہر حال میں برابر اظہار کرتے رہتے تھے۔ افسوس کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے اس لطف و محبت اور اس بے پایہ سکون اور اطمینان کی عمر طولانی نہیں ہو سکی۔ ابھی آپ کا سن 7 برس کا بھی پورا نہ ہوا تھا کہ ربیع اول 11 ہجری میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہو گئی اور حسین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عطیت سے محروم ہو گئے۔ کتاب کا حوالہ شہید انسانی صفحہ نمبر 65۔ تمام اہل اسلام پر محبت حسین واجب ہے۔ اس بات پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ حضرت کی محبت اور اتباع ہر کلمہ گو پر واجب و متہمم ہے۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے، تمہارے لیے رسول کا کردار نمونہ عمل ہے، نیز ارشاد رب العباد ہے، اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، خدا تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ نیز حضرت کا ارشاد ہے، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان، مال، اولاد، والد اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہوں۔ کتاب کا حوالہ تفسیر در منشور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 223۔ اب جس سے یہ واجب الحجت محبت کر اس کی محبت و مودت کیوں کر واجب نہ ہوگی، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ جو شخص بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میرے ان دونوں بیٹوں سے بھی محبت کرے، کیونکہ خلاق عالم نے مجھے ان کی محبت کا حکم دیا ہے۔ کتاب کے حوالے عاشر بحار الانوار صفحہ نمبر 75، ایزن صفحہ نمبر یعنی بحار الانوار صفحہ نمبر 79 بحوالہ حلیت الاولیاء۔ بعض روایات میں وارد ہے کہ حضرت نے فرمایا، جو شخص حسن و حسین سے محبت رکھے گا اس سے میں محبت رکھوں گا، اور جس سے میں محبت رکھوں گا اس سے خدا محبت رکھے گا، اور جس سے خدا محبت رکھے گا وہ اسے ضرور داخل جنت کرے گا، اور جو شخص ان سے دشمنی کرے گا اس سے میں دشمنی رکھوں گا، اور جس سے میں دشمنی رکھوں گا اس سے خدا دشمنی رکھے گا، اور جس سے خدا دشمنی رکھے گا اسے ضرور داخل جہنم کرے گا۔ کتاب کے حوالہ ارشاد شیخ مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14۔ جب بالاختصار سطور بالا میں یہ بات ثابت کر دیا گیا کہ حضرت کو اپنے اہل بیت سے بالعموم اور سرکار سید الشہداء علیہ السلام سے بالخصوص انتہائی الفت و محبت تھی، تو اب ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس سرکار سے محبت و مودت کرنا اپنا دینی و ایمانی فریضہ قرار دے، اور یہی آیت مودت کا مفاد ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 23۔ میں تبلیغ رسالت کے سلسلے میں تم سے کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا، ہاں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ فریقین کی کتب تفسیر میں لکھا ہے کہ جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام نے حضرت سے دریافت کیا، وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب قرار دی گئی ہے؟ فرمایا، وہ فاطمہ، علی اور ان کے دونوں بیٹے ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے تفسیر بیضاوی صفحہ نمبر 378، طبع تہران صواعق محرقہ صفحہ نمبر 146
طبع جدید کشاف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 402۔ علامہ فخر الدین رازی اپنی تفسیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 406 پر آیہ مودت اور اس کی تفسیر لکھنے کے بعد بطور فیصلہ تحریر فرماتے ہیں، سب آیات و روایات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آل محمد کی محبت واجب ہے۔ اسی طرح نواب صدیق حسن خان صاحب اپنی کتاب الدین الخالص جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285 پر حدیث نبوی نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، ہر امت پر ان ذوات مقدسہ کی محبت واجب ہے۔ سوائق محرقہ صفحہ نمبر 146 طبع جدید صفحہ نمبر 64 پہ دوسرا باب حضرت امام حسین علیہ السلام کے نسبی خصوصیات اور خاندانی روایات۔ ارباب بصیرت پر یہ حقیقت مخفی و مجترم نہیں ہے کہ انسانی رفت و عظمت میں جہاں اس کے ذاتی صفات اور خصائل و شمائل کا بڑا حصہ ہے، وہاں نسبی خصوصیات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ توارث صفات کا مسئلہ آج کل مسلم ثبوت ہو چکا ہے، یعنی یہ کہ اخلاق و کردار کی تشکیل میں خاندانی روایات اور موروثی صفات کو بھی بہت دخل ہے۔ حسین کے ذاتی فضائل و کمالات اور محمد صفات کا تذکرہ تیسرے باب میں آ رہا ہے۔ انشاءاللہ یہاں صرف ان کے بعض خاندانی خصوصیات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ حسین خاندانی لحاظ سے اس آسان رفت و شرف پر فائز ہے کہ جہاں تک طائر عقل بھی پرواز کر کے نہیں پہنچ سکتا۔ کتب فریقین میں یہ ارشاد نبوی مرقوم ہے کہ خلاق عالم نے تمام اقوام عالم میں سے قریش کو اور پھر قریش سے بنی کنانہ کو اور پھر بنی کنانہ میں سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا ہے۔ کتاب کا حوالہ سوائق محرقہ صفحہ نمبر 186 187 طبع جدید وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام اسی شجرہ طیبہ کی عظیم شاخ اور اسی دوحہ مبارکہ کے گل سرسبد ہیں۔ والد ہیں تو سید الاولیاء، والدہ ہیں تو سیدۃ النساء، نانا ہے تو سید الانبیاء، دادا ہیں تو سید البطحاء اور بھائی ہیں تو سید شباب اہل جنہ۔ بالفاظ دیگر بابا ہے تو نفس مطمئنہ، ماں ہے تو بطول اور بذیت الرسول۔ انہی دو عظیم المرتبت باپ کے بیٹے ہیں حسین۔ مرجر بحر یلتقیان بینہما برزخ لیا یبغیان، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ پس ادب مانے، ورنہ بلا خوف و تردد کہا جا سکتا ہے کہ نسبی طور پر حسین کو جو شرف حاصل ہے وہ ان کے آباء و اجداد میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، اور یہ وہ شرف ہے جس پر خود سرکار سید الشہداء علیہ السلام نے بھی افتخار فرمایا، جیسے کہ بعض آثار و اخبار سے واضح و اشکار ہوتا ہے۔ شہزادی کونین کا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ مفاخرہ۔ ایک طویل روایت میں وارد ہے جس کا خلاصہ ہی کہ وفات رسول سے کچھ دن پہلے ایک بار حضرت امیر علیہ السلام سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اتنے میں شہزادی کونین حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے۔ شہزادہ کونین حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادے کو اپنی گود میں بٹھایا، ان کے ہونٹوں اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ تحب الولد الحسین، کیا آپ میرے فرزند حسین سے محبت رکھتے ہیں؟ امام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا میں کیوں کر اس سے محبت نہ کروں، کیونکہ یہ میرے اعضاء میں سے ایک عضو ہے۔ پھر جناب امیر المومنین علیہ السلام نے عرض کیا، ہم دونوں میں سے آپ کو زیادہ محبت کس سے ہے، مجھ سے یا حسین سے؟ یہ سن کر شہزادہ بولا اور عرض کیا کہ ہاں بابا جان، ہم میں سے جس کا خاندانی شرف زیادہ ہوگا وہی رسول کو زیادہ پیارا ہوگا۔
بیٹے کا یہ کلام سن کر حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا حسین کچھ خبر بھی ہے، یہ فخر و مباحت کس سے کر رہے ہو؟ شہزادے نے عرض کیا ہاں بابا جان مجھے معلوم ہے، اگر خیال ہو تو بسم اللہ۔ اس وقت جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فضائل و کمالات کا ایک شمع بیان کرتے ہوئے فرمایا اے حسین، میں مومنینوں کا امیر، صادقین کی زبان، وزیر مصطفیٰ، خازن علم خدا اور سابقین علی الجنہ کا قائد ہوں۔ میں وہ ہوں جس کا چچا حضرت حمزہ سید الشہداء جنت میں ہے، میں وہ ہوں جس کا بھائی جعفر طیار بھی جنت میں ہے، میں خدا کی حبل متین، میں خدا کی لسان ناطق، میں خلق خدا پر اس کی حجت، میں خدا تک پہنچنے کا دروازہ، میں خدا کا وہ گھر ہوں کہ جو اس میں داخل ہو جائے عذاب الہی سے معمون ہو جاتا ہے۔ جو شخص میری ولایت و محبت کے دامن کے ساتھ متمسک ہو گیا آتش جہنم سے محفوظ رہے گا۔ میں بیعت توڑنے والوں، اصحاب جمل، حق سے منہ موڑنے والوں، اصحاب صفین اور دین سے خارج ہونے والے اصحاب نیروان سے جنگ کرنے والا ہوں۔ میں یتیموں کا سرپرست، میں بیواؤں کا ملجا ہوں، میں وہ ہوں جس کی ولایت کا قیامت کے دن لوگوں سے سوال ہوگا۔ میں نبع عظیم، بڑی خبر ہوں، میں وہ ہوں جس کے ذریعے خدا نے بروز غدیر خم اپنے دین کو کامل کیا تھا۔ میں ائمہ طاہرین علیہم السلام کا والد ہوں، میں وہ ہوں جس نے حالت رکوع میں انگوٹھی رائے خدا میں دی، میں وہ ہوں جس نے شب ہجرت بستر رسول پر سو کر اپنی جان جساری کا ثبوت دیا۔ میں خدا کا ترجمان ہوں، میں خدا کا ترجمان، میں علم خدا کا خازن اور میں قسیم جنت و نار ہوں۔ یہ فرما کر حضرت امیر المومنین علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادے کو مخاطب کر کے فرمایا اے ابو عبداللہ، جو کچھ آپ کے والد ماجد نے بیان کی تم نے اسے سنا ہے، یاد رکھو کہ ان کے فضائل و کمالات کا عشر و عشیر بھی نہیں ہے، وہ اس سے بھی بہت زیادہ اجل و اعلیٰ ہیں۔ شہزادے نے سن کر فرمایا کہ جس نے اس خدا کا حمد و شکر ہے جس نے ہمیں اہل ایمان اور تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے اور ہمارے جد نامدار کو تنزیل و تعویل اور جبریل امین کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنے کے ساتھ مخصوص کیا اور ہمیں اپنی تمام برگزیدہ مخلوق میں سے افضل قرار دے کر اپنی تمام مخلوق پر رفعت و بلندی عطا فرمائی۔ یا امیر المومنین، آپ نے اپنے متعلق جو کچھ بیان فرمایا میں اس میں صادق القول ہوں۔ یا امیر المومنین، آپ نے اپنے متعلق جو کچھ بیان فرمایا ہے آپ اس میں صادق العقول ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسین تم بھی اپنے فضائل بیان کرو۔ تب شہزادہ گویا ہوئے اے بابا بزرگوار، میں حسین ہوں جو اس علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے جس کے فضائل آپ نے خود بیان فرمائے۔ میری ماں وہ فاطمہ زہرا ہے جو تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، اور میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو بلا شک تمام بنی آدم کے سردار ہیں۔ بابا جان، میری مادر گرامی خدا اور تمام خلق کے ساتھ نزدیک آپ کی والدہ سے بہتر ہیں، اور میرے نانا بزرگوار خدا و خلق کے نزدیک آپ کے نانا سے افضل ہے۔ والد تو افضل ہیں ہی، میں وہ ہوں جس سے جھولے میں جبریل نے باتیں کی اور اسرافیل نے ملاقات کی۔ بابا جان، آپ خدا کے نزدیک یقیناً مجھ سے افضل ہیں، لیکن جہاں تک آباء و اجداد کے ساتھ فخر و مباحت کا تعلق ہے اس سلسلے میں مجھے زیادہ فخر حاصل ہے۔ یہ کہہ کر بابا کے گلے میں لپٹ گئے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے دستِ شفقت پھیرتے ہوئے فرمایا بیٹا، خدا تمہارے شرف و فخر اور علم میں اضافہ فرمائے اور تم پر ظلم کرنے والے ظالموں پر لعنت کرے۔ اس کے بعد شہزادہ اپنے نانا کی گود میں چلے گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے القرۃ من بحار المناقب، العطرۃ طب نجف، صفحہ نمبر 175 تا صفحہ نمبر 178۔ کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ تجھ سے کروں موازنہ مجھ میں یہ دم نہیں، تجھ سے کروں موازنہ مجھ میں یہ دم نہیں،
مولا تیرا حسین بھی کچھ تجھ سے کم نہیں، رشک ترابی۔ ظاہر ہے کہ یہ مفاخرہ صرف چند لوگوں پر اظہار حقیقت کی خاطر تھا، ورنہ ان بزرگواروں کے درمیان کی قسم کے اختلاف و افتراق نہ تھا۔ بہرحال صاحبان عقل سمجھ سکتے ہیں کہ قطع نظر خصوصیات امامت کے ساتھ جو مولود مسعود اپنے والدین کا چشم و چراغ ہو اور جس نے اسے عالی خانوادے میں نشوونما پائی ہو، وہ کس قدر بلند اخلاق پختہ کار اور انسانی کمالات کا شاہکار ہوگا۔ قاضی محمد بہلول زنگا زوری آفندی نے کیا خوب لکھا ہے: چشم و فلک نے علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسا باپ، فاطمہ زہرا جیسی ماں اور حسین جیسا شریف و نجیب بیٹا نہیں دیکھا۔ آپ خود امام کے بیٹے ہیں، امام کے بھائی ہیں اور قیامت تک آنے والے ائمہ برحق علیہ السلام کے باپ ہیں۔ کون ہے جو حسین کا مثل ہو؟ یہ ہے حسین، ان کو پہچان لو۔ حسین کا جواب لا، حسین کا جواب دے، حسین کا جواب لا، حسین کا جواب دے۔ اس کے ساتھ ہی اب جہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 6 کا اختتام کرتے ہیں اور حاضر خدمت ہوتے ہیں پارٹ نمبر 7 میں تیسرے باب کے ساتھ، باب نمبر 3 کے ساتھ۔